اجازت الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بکار خیش حیرانم غثنی یا رسول اللہ، پریشانم غثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم غثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو و خدا بین و خدا دام مددے. اب گرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ کفمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اور قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
اور نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، وشاکھاپٹنم کے خوش عقیدہ سنی جنتی بھائیوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کا یہ اجلاس حضرت سید شاہ مدینہ اولیاء کے عرس کی تقریب، نام بھی کتنا پیارا ہے، سید ہے یعنی آل نبی ہے، اولاد علی۔ اور نام کیا ہے؟ فنا فی رسول ہونے کی شان یہ کہ عرفیت ہی ہو گئی مدینہ اولیاء۔ عام لوگوں کو شاید ان کا نام بھی نہ پتا ہو، لیکن ان کے عرف ہی سے پتا چل گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو مدینے والے کے ایسے عاشق ہیں کہ اپنے نام کو بھی فنا کر دیا حضور شاہ مدینہ کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج حضرت سید شاہ مدینہ اولیاء کے عرس کی تقریب میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر پاک و ہند کی وہ عظیم خانقاہ، جس خانقاہ کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خانقاہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو جہاں میں بہت پیر ہیں، لیکن اے لوگوں، میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات ہے۔ بے شک، حق ہے، بے شک۔ اسی خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ سجادہ نشین حضور تاج المشائخ سیدی سرکار امین ملت جلوہ فرما، اب تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اولیاء کا جشن ہے اور ہم الحمدللہ اہل سنت قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے، ہم نام کے سنی نہیں، حقیقت میں ہم اہل سنت ہیں والجماعت۔ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا، اے ایمان والو، جب بھی نماز پڑھو تو ہر نماز کی ہر رکعت اللہ سے یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا، ان کے رستے جن پر تو نے احسان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی جنتی زندگی کی روحانیت کی جس اونچی سے اونچی منزل پر پہنچے، اس کے باوجود نماز اس پر فرض، ہر نماز میں اس کو دعا کرنا لازم، اور دعا یہ کرے، اللہ ہمیں ان کے رستے چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو جب تک اولیاء اللہ پیران کرام زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہم ان کے مرید ہوتے ہیں، اور جب وہ زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، ان کا عرس منا کر ہم ان کی یاد تازہ کیا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، ان اولیاء اللہ کی یاد ہماری زندگی کا سامان، ہماری ہمتیں بندھتی ہیں۔ آپ غور فرمائیں، قرآن میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی، ان میں گزشتہ انبیاء کے بہت سارے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام اور تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے واقعات کو بار بار قرآن نے ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر
گزشتہ نبیوں کے ذکر کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اے محبوب ہم گزشتہ نبیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اور تقویت پہنچے، آپ کی ہمت اور بلند ہو جائے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ جند اللہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، اور جب جب ہم ان اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہماری ہمتیں بلند ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہندوستان کا مسلمان جس دور سے گزر رہا ہے، جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، بہت سارے موذی اور روگی اپنی ایذا اور روگ سے ہم مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ہماری ہمتیں چھوٹ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ان اللہ والوں کا ذکر خیر کر کے ان کی ہمتوں کو بڑھائیں اور دنیا کو بتائیں ہم بے آسرا نہیں ہے، ہمارا آسرا اولیاء اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یا اولیاء اللہ جب تک زمین کے اوپر رہے اپنی دعاؤں سے ہمارا سہارا بنے رہے، اب زمین کے اندر گئے ہیں بحمدہ تعالی اس کا دریا جاری کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم خواجہ والے۔ آج ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستے ہیں۔ یہ جو مسلمان بستے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ کیا زمین سے اگے؟ نہیں، یہ میرے خواجہ کا کرم ہے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت ایسی کی کہ ان کے ذریعے، ان کے خلفاء اور مریدین کے ذریعے، ان کی تبلیغی مساعی کے ذریعے ہندوستان جو کفرستان تھا آج اسلامستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب ہمارا خواجہ اکیلے آیا، کسی سے نہ ڈرا، تو مبتلا ہوں گے۔ اور ان اولیاء اللہ کی اگر ہم نے سچی غلامی کی تو ان اولیاء اللہ کی مدد سے اسلام کل بھی ہندوستان میں تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمان یہاں راج کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء اللہ کی بڑی شان، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ اعلان کیا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی وہی ہے جو تقوی شیار ہے، جو پرہیزگار ہے۔ آج ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں کس نے گمراہ کر دیا کہ جو چرس کا دم لگائے وہ ولی، جو بھنگ پیے وہ ولی، جو 10-20 انگوٹھی پہنے وہ ولی، جو ہرا نیلا کپڑا پہنے وہ ولی، پتہ نہیں کس نے بتا دیا، جو کتوں کے ساتھ رہے وہ ولی، جو مٹکے کا نمبر دکھائے بتائے وہ ولی، جو خرافات بتے گالیاں دے وہ ولی۔ یاد رکھو قرآن نے ولی کی تعریف یہ کی ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے دوست وہی ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی شیار ہے، جو نمازی ہے، جو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اب بتاؤ قرآن کی تعریف کے مطابق ولی کو مانو گے یا میلے کچیلے گندے چرسی بھگیڑی کو ولی مانو گے؟ اور آج یہ فقیر عزیزی انہی ولیوں کی صحیح تاریخ اور تفصیل پیش کرنے کے لیے کتنی دور سے حاضر ہوا۔
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ولی وہ جو کرامت دکھائے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بابا کے پاس گیا 4 گالی دیے میرا کام ہو گیا, اور ان کے پاس گیا 2 ڈنڈا مارا میرا کام ہو گیا. ارے میرا خالی گالیوں اور ڈنڈوں سے کام ہوتا؟ کچھ لوگ کرامت کو ولایت کا معیار سمجھتے ہیں. ہم کرامت کے انکاری نہیں ہیں, کرامت حق ہے. اولیاء اللہ سے کرامت صادر ہوتی, قرآن سے بھی ثابت, احادیث سے بھی ثابت. لیکن کرامت ہی ولایت کا معیار ہو ایسا نہیں. اور اس کے لیے میں 2-3 اللہ کے ولیوں کا ذکر کروں گا. حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو ہمارے غوث پاک کے بھی 5ویں پشت کے پیر, وہ اس زمانے میں کہتے تھے کہ جو کوئی یہ کہے ہمیں شریعت اور سنت کی ضرورت نہیں, ہم پہنچے ہوئے ہیں. جو یہ کہے ہمیں شریعت اور سنت کی ضرورت نہیں, ہم پہنچے ہوئے ہیں. ہاں جو شریعت اور سنت کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, ہاں وہ ضرور پہنچا ہوا ہے. لیکن کہاں؟ جہنم. یہ میں نہیں کہہ رہا, غوث پاک کے 5ویں پشت کے پیر کہہ رہے کہ جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر اور معرفت کی بات کرے, طریقت حقیقت معرفت کی بات کرے, تو سن لو ضرور پہنچا ہے. لیکن کہاں؟ جہنم. اور آپ نے یہ شعر بارہا سنا ہوگا, اسلام کی حقانیت کے دونوں شاہد, محی الدین جیلانی, معین الدین اجمیری. الحمدللہ ہم قادری ہیں, الحمدللہ ہم نے چشتیت کی لباس, چشتی رنگ بھی ہمارا, قادری رنگ بھی ہمارا. ہم ہندوستان کے راجا, ہند کے خواجہ کی رعایا, اور مرید ہے قادری سلسلے میں, ہم قادری فقیر ہیں. اور ہم تو دعوے سے کہتے ہیں قادری سلسلہ ہے مبارک میرا, قادری سلسلہ ہے مبارک میرا. مجھ کو نسبت کی احمد رضا سے آؤ. غوث پاک سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ وہ سید الافراد ہے, دافع فساد ہے, نافع بلاد ہے. وہ غوث جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وہ غوث کہ جن کی ولایت کے سامنے سارے اولیاء نے سر جھکایا. میرے دادا پیر سرکار مفتی اعظم نے اعلان کیا, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث. اس غوث پاک کی بارگاہ میں جب کسی نے ولایت کا ذکر کیا تو فرمایا, اے لوگوں, کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو تو ولی مت مانو, کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو تو ولی مت مانو. اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پانی میں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مچھلیاں بھی چلا کرتے, اور ہوا میں تو مکھی اور مچھر بھی اڑا کرتے. تو ہوا میں اڑتا دیکھو ولی مت مانو, پانی پہ چلتا دیکھو ولی مت مانو. ولی اسے مانو جو مصطفیٰ کی سچی غلامی کرتا. اب غوث پاک سے بڑھ کر کوئی ولی کو پہچانے گا تو غوث پاک کو وہ کہیں, اور میرے غریب نواز غوث پاک کے اس فرمان پر عمل کر کے بتاویں کہ ہوا میں اڑتا دیکھتا ہے میرا خواجہ تو جو بھی جہبال کو ولی نہیں مانتا. آگ کے حربے
دیکھتا ہے میرا خواجہ، تو جوگی جے پال کو ولی نہیں مانتا۔ واقعہ آپ کو پتا، تفصیل میں نہ جا کے اشارے کروں۔ جوگی جے پال ہوا میں اڑتا ہوا آیا، آگ کے ہردے پھینکتا آیا۔ ہم جیسے ہوتے تو پتا نہیں کیا ہوتا، لیکن میرا خواجہ ہند کا راجا، اسلام کی حقانیت کا گواہ، اس نے جوگی جے پال کو ہوا میں اڑتے دیکھا تو میرے خواجہ نے صاف کہا، تو ہوا میں اڑ کے پانی پہ چل، معین الدین تجھے ولی نہیں مانتا، اس لیے کہ تو چاہے جو ہو، میرے نبی کا غلام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ غریب نواز نے اپنی جوتیاں نکالی، اپنی گھڑاؤں نکالی، پھینک، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ غریب نواز کے قدموں سے لگی ہوئی کھڑاؤ جب جوگی جے پال کے جیسے جادوگر کے سر پہ پڑی، تڑاتڑ پڑی، اللہ کی شان، ولی کی جوتی جب سر پہ پڑی، اللہ نے اسے ہدایت کا سامان دے دیا، اسلام کی دولت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء۔ میرے دوستو، اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تھوڑی ہی دیر میں کہ ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ ہوا میں اڑے، حالانکہ ہوا میں ولی اڑتا۔ ولایت صرف اس کا نام نہیں کہ پانی پہ چلے، حالانکہ ولی پانی پہ چل نہیں سکتا، لیکن اس سے بڑی کرامت الاستقامت فوق الکرامت، جو نبی کی سنتوں پہ چلتا ہے، حقیقت میں ولی وہی ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی شیار ہے، جو پرہیزگار ہے۔ قرآن نے اولیاء اللہ کی ایک شان اور بیان، وہ شان کے بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کچھ خوف نہیں اور جنہیں کوئی غم بھی نہیں۔ اب یہی پر میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں، خوف اور غم کے فرق کو سمجھو۔ خوف مستقبل کے اندیشے کو کہتے ہیں، کہیں ایسی تکلیف نہ آ جائے، کہیں ایسی مصیبت نہ آئے، کہیں ایسا نقصان نہ پہنچے، تو جب مستقبل کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے آدمی خوف زدہ ہوتا ہے۔ اب ماضی کے نقصان کا انسان کو غم ہوتا ہے، ارے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ اسے مستقبل کے اندیشے سے بھی آزاد کر دیتا ہے، ماضی کے غم سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ کسی کی تشریح میں آج میں دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے دوستو، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق، اولیاء اللہ دنیا میں کبھی کسی سے نہ ڈرے، مومن کبھی کافروں سے ڈرا ہی نہیں۔ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ کے اولیاء بے شک ایسے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے، کائنات میں نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ مستقبل کا اندیشہ، نہ ماضی کا غم۔ تو اولیاء کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور ان اولیاء اللہ میں جو مختلف جماعتیں ہیں، جیسے غوث، قطب، ابدال، نقبہ، نجبہ، انہی میں اولیاء اللہ کی سب سے اونچی جماعت کا نام ہے حضرات صحابہ۔ صحابہ کرام سب سے بڑے بڑے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو حضرات صحابہ۔ تو آج میں حضرات صحابہ ہی کے حوالے سے
کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اولیاء اللہ کو ہر طرح کے فکر و غم سے آزاد کر دیا. ان اولیاء اللہ نے ان صحابہ 2 نمبر کے صحابہ یعنی سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. انہیں کو میں ایک مثال بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے فلسفے کے اساتذہ سے سنا ہو کہ دنیا 4 عناصر سے بنی ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی. قدیم فلسفی اسی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں آگ، ہوا، پانی، مٹی، انہی میں طاقت ہے، انہی سے ساری چیزیں بنی. اور ہم نے دنیا کو دیکھا کہ جس طاقتور چیز کو دیکھا اسی کے سامنے دندوت کر دے. ہندوستان میں ہم نے دیکھا زمین کی لوگ پوجا کریں، بھومی پوجن، آگ کی پوجا کریں، دریا اور پانی کی پوجا کریں، ہوا کی پوجا کریں. اور یہ ہندوستان کے لوگ تو اتنے کمعقل اپنے ہاتھ سے جو مشین بناوے اس کی بھی پوجا کریں، کار بنائیں تو پوجا کریں. ہاتھ میں پکڑ کے رکھو، نیچے مت رکھو. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. نعرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بن کر کے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دبائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا. عرض یہ کرنا میرے دوستو کہ انسان کی فطرت ہے جس چیز میں طاقت اور قوت دیکھتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے. کتنے تو وہ ہیں اسی کو خدا سمجھ کر پوجنے لگتے ہیں. لیکن اسلام نے یہ مزاج دیا، اللہ نے پوری کائنات انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی، انسانوں کی مدد کے لیے ساری کائنات بنائی. چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ بارش، یہ پانی، یہ سارے جاندار اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے. جب انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں تو اللہ نے انسان کو وہ عقل دی، وہ شعور دیا کہ ساری چیزوں پہ قابو بھی انسان کر لیتا. آج سائنس کی بنیاد پر کن کن چیزوں کو انسان نے اپنے قابو میں کیا، لیکن کل جب سائنس اتنی آگے نہ تھی، روحانیت زیادہ تھی، تو اس روحانیت میں اللہ نے ان اولیاء اللہ کو وہ طاقت دی تھی، وہ جو کہتے تھے اللہ اسے پورا کر دیتا تھا. اللہ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے میرے قسمت میں یقین نمازوں کے صدقے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں میں ان کے کہے کو پورا کر دیتا ہوں. یہ تو نفل نمازوں کا ذکر ہوا، اور آج ہمارے فرض کا تو ٹھکانہ نہیں. مؤذن پکارتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور ہم ہیں کہ چائے خانے میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل کے گیم کھیلتے رہتے ہیں، نمازوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. جب فرض نہیں پڑھتے تو ہم نفل کیا پڑھیں؟ اس لیے اگر ہم اپنے اندر کچھ استطاعت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں سب سے پہلے ایمان کے بعد ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کبھی کسی سے نہیں ڈرتے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی بتایا آگ ہوا عزیزی دنیا دوسرے مذہب سے لوگ خدا سے پوچھتے ہیں، لیکن مسلمان اللہ کے ولی ان سب پر حکومت کرتے نظر آتے ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ، انہوں نے حضرت ساریہ نام کے ایک صحابی نے عزیزی امیر لشکر کی صحیح تاریخ تفسیر ہے اور وہاں نہاوند نام کا ایک علاقہ جہاں پر کافروں کے ساتھ اسلامی لشکر کا مقابلہ ہو، جنگ شباب پر ہے، جمعہ کا دن دوپہر ہو گئی، جنگ ہو رہی ہے عراق کے نہاوند میں، موصل کے علاقے میں۔ اب وہاں سے 1500 کلومیٹر مدینہ منورہ ہے، اور اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر جلوہ فرما۔ اچانک خطبہ دیتے دیتے درمیان میں فاروق اعظم نے خطبہ روک دیا۔ جو بات کہہ رہے تھے، جو تبلیغ کر رہے تھے، اس کو روک کر اچانک ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آؤ، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آؤ، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آؤ۔ جتنے صحابہ وہاں جمعہ کا خطبہ سن رہے وہ حیران کہ تقریر کے بیچ میں اچانک امیر المومنین یہ کیا کہہ رہے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آؤ، پہاڑ کے دامن میں آؤ۔ لیکن ہمت نہ پڑی کہ کچھ پوچھتے، خاموش رہ گئے۔ وقت یاد رکھا، دن یاد رکھا، اور یہ تو پتا ہی تھا کہ حضرت ساریہ کی سرکردگی سے سالاری مسلمانوں کا ایک لشکر گیا ہوا ہے عراق، اور جب 1-1.5 ماہ کے بعد وہ لشکر واپس آیا اور مدینہ امینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنی فتح کی خوشخبری سنائی، حالات سفر بیان کرنا شروع کیے، تو حضرت ساریہ نے برسر اجلاس مسجد نبوی میں سارے صحابہ کے سامنے کہا، اے امیر المومنین، آج سے اتنے دن پہلے جمعہ کا دن تھا، صبح سے جنگ ہو رہی تھی، دوپہر ہو گئی تھی اور جنگ پورے شباب پر تھی۔ ہم جنگ کے لیے اتنے مصروف تھے، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اچانک ایک آواز آئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ میرے دل میں بات آئی کہ یہ ندائے غیبی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ میں نے اپنے سارے لشکریوں سے کہا، میدان جنگ میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے آ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ جیسے ہی ہم پہاڑ کے دامن میں آئے، ہمارا دشمن سامنے سے آیا، اور حال یہ ہوا کہ پیچھے پہاڑ تھا، چاروں طرف سے پہاڑ، سامنے دشمن، پیچھے سے دشمن نہ آ سکا، ہم پیچھے سے محفوظ ہو گئے۔ اب صرف ایک طرف جنگ لڑنی تھی، اگر ہم اس پر بات نہ سنتے آگے بڑھ جاتے۔ گاڑت ہے ہاں اوکے اوکے نعرے تکبیر، ارے یہ نکال دل کچی ڈال کچی رکھ دل نیچے کچی رکھ دل نکال دل بلّا نکال دل نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرات جو لوگ جہاں پر آئے وہیں پر کھڑے رہیے، کوئی راستے کے بیچ میں مت آئیے حضرات، مہربانی فرما کر حضرت کو اسٹیج تک آنے دیجیے، آپ لوگ مہربانی فرما کر جہاں پر ہے آپ لوگ وہیں پر رہیے۔ حضرات راستہ چھوڑ دیں، وقت بہت کم ہے۔ حضرات حضرات بیچ میں راستہ کھلا چھوڑ دیجیے، آپ لوگ راستہ کلیئر کر دیجیے، تھوڑا مہربانی فرما کر راستہ چھوڑ دیجیے، آپ لوگ اسٹیج تک گاڑی کو آنے دیجیے حضرات۔ پہلے 7 نمبر رہتا، دیکھ اس کا ایک بار جلدی راستہ کلیئر کر دیں کرتے کرتے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ حضرات جو آپ لوگ گاڑی کے سامنے ہیں تھوڑا آپ لوگ سائڈ ہو جائیے حضرات۔ رے سلہ نکالو، پیچھے کٹو رے۔ ایسا اندر سے مت آئیے، اپنے اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ حضرات آپ لوگ کوئی ادھر مت آئیے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرات آپ لوگ تھوڑا مہربانی فرما کر سائڈ دے دیجیے، پہلے حضرت کو اوپر آنے دیجیے حضرات۔ 7 نمبر نکال کر رہے ایک بار سے، کہیں کہ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے تھوڑا مہربانی فرما کر آپ لوگ سائڈ اٹھ بول تھوڑا آپ جان عزیزان گرامی، دور آ رہا ہے، کچھ دور آ کوئی پیر میں ہاتھ مت لگائیے حضرات، مہربانی فرما کر آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جائیے۔ معزز علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے لیے راستہ دے دیں، اخیر میں انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ سب حضرت کی زیارت کریں گے۔ ارے اسٹیج بھی ڈالو بول اما بڑھیا علماء کرام سے گزارش ہے تمام حضرات اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ حضرات مہربانی فرما کر پہلے علماء کرام بیٹھ جائیے حضرات، تمام علماء کرام سے گزارش ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے، کوئی ہاتھ مت لگائیے حضرت کو، آپ مہربانی فرما کر کوئی مسافہ مت کیجیے، مہربانی فرما کر بیٹھ جائیے حضرات آپ لوگ۔ اسٹیج ڈال ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جس بزرگ کا انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے۔ آپ لوگ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ حضور تاج المشائخ سیدی سرکار امین ملت مقدس اللہ العالی کی زیارت سے شاد کام ہو، اور انشاءاللہ بعد اجلاس کچھ ایسے روحانی منظر آپ کے سامنے آئیں گے کہ آج کا یہ دن، آج کی یہ رات آپ حضرات کے لیے ایک یادگار اور تاریخی رات ثابت ہوگی۔ تھوڑی دیر حضرت والا کا حکم گرامی اور حضور سیدی سرکار امان ملت کا حکم پاک، آپ کچھ دیر اطمینان و سکون کے ساتھ اولیاء اللہ کی بالخصوص حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی مبارک سماعت کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فلاسفہ قدیم
یہ کہتے ہیں کہ آگ ہوا پانی مٹی میں بڑی طاقت، اور دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ آگ ہوا پانی مٹی کی طاقت کو دیکھ اسی کے سامنے ڈنڈوت کرتے، اس سے ڈرتے ہیں، ڈر کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو پوری دنیا جس سے ڈرتی ہے ان چیزوں پر اولیاء اللہ حکومت فرماتے ہیں۔ اور میں ذکر کر رہا تھا حضرت سیدنا خلیفہ دو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مقدس ذات کہ جب ان کے دور خلافت میں عراق کی سرزمین نہاوند پر اسلامی لشکر حضرت ساریہ کی سرکردگی میں گیا اور جمعہ کے دن جنگ کا ہنگام تھا، ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ امینہ کے منبر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے درمیان میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ حاضرین حیران ہیں کہ یہ غیر موقع اور محل کے مطابق ایک جملہ حضرت ساریہ کے نام سے جو اس وقت عراق کی سرزمین پر ہے، امیر المومنین آخر ان کا نام کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ہمت نہ پڑی کچھ پوچھتے، لیکن جب حضرت ساریہ کا لشکر واپس آیا تو سب کے سامنے بیان کیا کہ جمعہ کا دن تھا، جنگ کا ہنگام، ہم دشمن کو دوڑاتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے تھے، ایسے میں ہمیں آواز آئی، ندائے طیبی ہوئی، لگا کہ امیر المومنین اعلان کر رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آؤ، پہاڑ کے دامن میں آؤ۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں اس ندائے طیبی پر میرے ذہن کی گرہ کھلی، میں نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹو، پہاڑ کے دامن میں آؤ۔ اور یہ پہاڑ کے دامن میں آئے، پیچھے پہاڑ کی پناہ گاہ، دشمن گھوم کے کہیں سے پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر سکا، اور دشمن جب سامنے آیا ہمارے تلوار کی دھار پہ آیا، اور اللہ نے تھوڑی دیر میں ہمیں فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ یہ واقعہ جب صحابہ نے سنا تو جان گئے کہ آج امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جو ولیوں کی سب سے عظیم جماعت حضرات صحابہ کے ایک فرد فرید ہے، وہ دنیا کے سامنے اللہ کی عطا سے یہ بتا دیا انہوں نے کہ میں کھڑا مدینے میں ہوں اور میری نگاہ عراق تک دیکھ رہی ہے۔ عراق میں اس میدان میں جو ہے وہ جس چیز کو محسوس نہ کر سکے، مدینے میں بیٹھ کر نبی کا غلام سیدنا فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہو کر اتنی دور سے دیکھ رہا ہے۔ پتا چلا کہ اب یہیں پر میں سائنس کا ایک اصول بتاتا ہوں۔ میں آج کچھ جملے کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ابھی حضرت والا کے خطاب ہوگا، آپ سنیں گے۔ یہ آپ سن کیسے رہے ہیں؟ سائنس یہ بتاتی ہے انسان جب بولتا ہے تو منہ سے جو جملے نکلتے ہیں یہ جملے ہوا کے دوش پر سیر کرتے ہوئے سننے والے کی کان تک پہنچتے ہیں، یہ ہوا کے دوش پر پہنچتے ہیں، لیکن ہر انسان کی بولنے کی طاقت محدود ہوتی ہے۔ فاروق اعظم بیک وقت کتنی کرامتیں دکھا رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہیں مدینے میں، مدینے سے لے کر عراق تک ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، جانے کتنے پہاڑ، صحرا، دریا، مکانات، اتنے حجابات، لیکن سارے حجاب سے پار حضرت فاروق اعظم کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ پتا چلا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے لوح محفوظ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ولی
لوح محفوظ کو جب دیکھ لیتا ہے تو فاروق اعظم نے اگر عراق میں حضرت ساریہ کے میدان جنگ کو دیکھا تو کون سی حیرت کی بات. تو ایک کرامت تو فاروق اعظم کی یہ اتنی دور تک دیکھا، اور دوسری کرامت یہ کہ یہاں سے عام آواز میں پکارا یا ساریۃ الجبل. صرف مسجد کے حد تک لوگوں کو سننا تھا. اتنے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت ساریہ کے کان تک پہنچ کر اس آواز نے بتا دیا آج کا انسان سائنس کا غلام ہے. جب تک موبائل نہ ہو، جب تک نیٹ ورک نہ ہو، جب تک کنیکشن نہ جڑے، اس وقت تک ہم اپنی آواز دور تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ کسی مشین کا پابند نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے چاہے کو پورا کر دیتا. اور یہاں حضرت ساریہ کی کرامت بھی تو دیکھیں، وہ بھی تو نبی کے غلام ہیں. حضرت فاروق اعظم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہوا کے گوش پر چلا، ایک نبی کے غلام کے ہونٹ سے نکلا، دوسرے نبی کے غلام کے کان تک پہنچا. جو کسی نے نہیں سنا حضرت ساریہ نے سن لیا. پتا چلا جو نبی کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی بڑی امامت کا درجہ عطا فرماتا. ہوا پہ کس کی حکومت ثابت ہوئی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی. اور ہوا پہ اتنی دور سے دیکھنا میرے دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن ایک صاحب آئے. ایک بچہ نوجوان جب آیا وضو کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بیٹا ذرا نظر کی حفاظت کر، بد نظری سے بچ، تیری نگاہ سے ایک گناہ ہو رہا تھا، تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ تو اس بچے نے عرض کی حضور امیر المومنین مجھے معاف کر دے، میں راستے سے آ رہا تھا، ایک حسین صورت پر نظر پڑی، ایک ہی نظر پڑی تھی، میں نے ہٹا لی، لیکن شیطان کا ایک ایسا حملہ میری نگاہ پر ضرور گئی لیکن میں نے ہٹا لی. جہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ کہیں سے آ رہا ہے، کیا دیکھ کے آ رہا ہے کیسے پتا؟ یہ تو نگاہ عثمان غنی ہے کہ کسی کی نگاہ کو دیکھ کے بتا دے کہ اس کی نگاہ میں کون سی چیز ہے. اگر وہ گناہ کر کے آ رہا ہے تو بھی دیکھ رہی. اور آگے بڑھو، ہمارے امام، ہم سب کے امام، ہمارے خواجہ کے امام، ہمارے مخدوم کے امام، محبوب الہی کے امام، بختیار کاکی کے امام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مسجد کے باہر صحن میں بیٹھے تھے. ایک نوجوان کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، وضو کرتے دیکھا تو قریب بلایا اور محبت سے سمجھایا بیٹے اگر تمہاری ماں کوئی ایسی بات کرے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوا کرے لیکن صبر کرو، ماں کے ساتھ بدزبانی مت کرو، ماں کو سخت لہجے میں ماں سے بات مت کرو. بچے نے کہا حضور میں جب اپنے گھر سے چلا مجھ سے یہ خطا ہوئی کہ میں اکیلا گھر کا کام بھی کرنا ہے، ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، اس کی خدمت بھی کرنی ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، پھر ماں کی ضد یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ. تو یہ صحیح ہے آج میرے منہ سے کچھ سخت جملے ماں کے تعلق سے نکل گئے، لیکن حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس وقت میں نے یہ کہا کمرے میں میں اکیلا تھا، میری ماں تھی، نہ ماں آئی نہ کسی نے بتایا، اور اس رات سے سوائے ہم ماں بیٹے کے کوئی واقف نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو امام اعظم نے کہا بیٹے جب تو وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے وقت جب تو نے کلی کی اس کلی کے ساتھ یہ گناہ بھی دھلا
اور یہ گناہ دھلا اللہ نے مجھے دکھا دیا، اس لیے میں نے تیری اصلاح کر دی۔ میرے دوستو، ہم پوچھتے ہیں امام اعظم کی نگاہ میں یہ بصیرت و بصارت کہاں سے آئی؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو، مومن کی فراست سے بچو، وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے، وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارے جب عام مومن ایمان کے نور سے دیکھتا ہے تو اللہ کا ولی ہوگا، وہ کیسے دیکھتا ہوگا؟ کہاں سے دیکھتا ہوگا؟ میرے دوستو، اب یہیں پر تھوڑی سی اصلاح کی بات بھی کروں۔ آج آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو نماز بہت بھاری ہوتی ہے، وضو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سردی بہت ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، گرمی بہت ہے، وضو کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں؟ اے لوگوں سنو، ایمان کے پار اگر کوئی چیز ہمارے لیے سب سے ضروری ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی، وہ ہے وضو۔ اور نماز اور وضو کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ صرف رسم ادا کرتی ہے؟ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ مسح کرتا ہے، پیر دھوتا ہے، پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں حضور تاج المشائخ کو حوالہ بنا کر میں ایک آپ سے کہوں، بتاؤ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ اگر چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، وضو الوضو کرنا شروع کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے سارے گناہوں کو جمع کرو اور گٹھری بنا کر اس کے سر پہ رکھ دو۔ اور جب وہ گٹھری بنا کر اس کے سارے گناہ سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، قیام کے بعد جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اے گٹھری گر جا۔ جیسے ہی وہ گٹھری اس کے رکوع میں جاتا ہے سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے بے گناہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ اپنا قرب بے گناہی میں اسے عطا کرتا ہے۔ اے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بوڑھے ساتھیوں، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب قبر ہمارے سامنے ہے، اب نمازی نہ بنو گے تو کب بنو گے؟ اور سنو اے جوانوں، ارے تم نمازی بن جاؤ، تمہارے بڈھوں کو شرم آئے گی کہ تم کو دیکھ کے وہ نمازی بنیں گی۔ اور میری بہنیں، اگر تم پیچھے بیٹھی ہو تو آج میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، پہلے تم نمازی بن جاؤ اور نمازی بن کر اپنے گھر میں پابندی کر دو، جب تک بچے نماز نہ پڑھیں گے ہم انہیں کھانا نہیں دیں گے، اگر نماز نہ پڑھیں گے ہم کھانا نہیں پکائیں گے، ایجیٹیشن چلا دو، ہم احتجاج کریں گے، نماز پڑھو گے بڑے میاں تب ہم کھانا بنائیں گے۔ اور تو ایسے کر کے دیکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگر ہمارے نوجوان یہ تو اتنے بیچارے بیگم کے غلام ہے کہ بیگم کا نام آتے ہی ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیگم ہم تیرے بیوی کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ اور کبھی ہمارے یہ علماء ہمارے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے زیر دستوں کو نمازی کیوں نہیں بناتے؟ کہتے کیا کروں مولانا، بیوی سنتی نہیں ہے، بیوی سنتی نہیں ہے۔ ابے تو دنیا میں اپنی بیوی کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے، وہ 2 جوڑے بولتی ہے تو 4 جوڑے لاتا ہے، تو زیور بنا کے دیتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، بیماری میں اس کا علاج کرتا ہے۔ کر، بہت اچھی بات ہے، جب تو اس کے اتنے شوق پورا کرتا ہے تو تیری مردانگی کہاں گئی کہ تو بیوی پہ پابندی نہیں لگاتا کہ اب اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو پھر تیری خیر نہیں ہے، میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اب میاں ذرا ناراضگی دکھا کے تو بتاؤ، ذرا مرد بن کر تو بتاؤ۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، اور یہ ہمارے نوجوان بیوی جو کہے لے بیگم،
बीवी जो कहे ले बेगम, बेगम को सब दे और उसके सामने बैगन बन जावे, जिधर लुढ़के उधर लुढ़के। सुनो मेरे दोस्तों, अगर तुम नबी की सच्ची गुलामी करने लगो, घर का माहौल बदल दो, बच्चे नमाजी बनेंगे तो बूढ़े भी बन जाएंगे, मर्द नमाजी बनेंगे तो औरतें बनेंगी, औरतें नमाजी बनेंगी तो मर्द भी नमाजी बनेंगे, और नमाजी बनोगे बेगुनाह होते चले जाओगे। आका करीम फरमाते हैं, अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और दिन में वो 5 बार उसमें डुबकी लगाएगा, उसके बदन पे कोई मैल न रहेगा। ऐसे ही जो मुमिन दिन में 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करेगा, इंशाअल्लाह उसका नामे आमाल गुनाहों से पाक साफ होता चला जाएगा। और जब हम मरेंगे तो खुदा की कसम उस वक्त फर्श पे मातम उठेगा, अर्श पे धूमें मचेंगी, मोमिने सालेह मिला। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना। ना दूसरी तरफ चली गई, जरूरत थी इसलिए ये भी कह दिया। बात चल रही थी हजरत फारूक आजम की निगाह, हजरत फारूक आजम की हवा पे हुकूमत। यहां कहा या साजिदुल जबल, वहां हजरत सादिया के कान तक आवाज पहुंच गई। हवा पे हुकूमत मेरे फारूक आजम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सिर्फ हवा पे हुकूमत नहीं थी, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने एक बार ऐसा हुआ कि जमीन हिलने लगी और जमीन पे जलजला जैसा आए। मेरे दोस्तों, आज अगर जलजला आ जावे, जमीन जरा सी हिले, हम सब दहल जावे, जाने क्या हो। लेकिन जो खुदा का सच्चा बंदा होता है, जो रसूल का सच्चा गुलाम होता है, हक ये है कि पूरी दुनिया उससे डरती है। जब जमीन हिलने लगी, हजरत फारूक आजम ने अपना दुर्रा उठाया, जमीन पे मारा और मार के कहा, ऐ जमीन थम जा, ऐ जमीन रुक जा। क्या मैं तेरे अल्लाह के बंदे उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? अगर अल्लाह के बंदे उमर ने तुझ पर इंसाफ किया है तो ऐ जमीन रुक जा, जलजला ठहर जा। और तारीख गवाह है कि जमीन का हिलना रुक गया। ये क्या था? फारूक आजम की जबान में असद कहां से आया? या नबी की सच्ची गुलामी करो, अल्लाह पूरी दुनिया को तुम्हारा गुलाम बना देगा। तो हम कहते हो बच्चे नाफरमान है, मेरे बच्चे बात नहीं मानते, मेरी बीवी बात नहीं मानती। मेरे दादा पीर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम जादा, एक दिन हिसाब हुआ, सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में एक शख्स आया और मुंह भी सोच के कहने लगा, हुजूर ताबीज दीजिए, हुजूर ताबीज दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा, किस लिए? सरकार मुफ्ती आजम की आदत है करीम, ताबीज कोई देने आता तो पूछते किस लिए, और जिस काम के लिए होती वैसे ही ताबीज दे। पूछा किस लिए? कहा हुजूर बीवी बहुत सताती, बीवी बहुत सताती। सरकार मुफ्ती आजम ने जब उसको देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफाचट था, दाढ़ी नहीं थी। करीब किया और उसके दोनों चेहरों के हाथ रगड़ रगड़ के कहा, दिन रात दाढ़ी मुंडा मुंडा के, क्या तू अल्लाह रसूल को नहीं सताता? जब तू अल्लाह रसूल को सताए तो फिर तुझे एतराज का क्या हक है कि तेरी बीवी तुझको सताती? अगर तू नबी की सच्ची गुलामी करने लगे, नबी की सच्ची फरमाबरदारी करने लगे, तेरे जितने जेर दस्त है सब तेरी गुलामी करने लगे। आज आप भी शिकायत करते हैं, क्या करें बेटा मानता नहीं। कसस औरतें जब से बहू आई, बेटा बहू ही का हो गया। अबे तू भी अपने सास के साथ कुछ की हो, इस हाथ से लो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त में दस्ती है। अरे तू अगर सही रास्ते पर चली होती तो तेरा बेटा भी सही रास्ते पे चला हो। अब ये तो दाढ़ी मुड़ाने की बात है, तो आज इस्लाह मुआशरा का पहलू भी दिया है। तो मैं अर्ज करूं, ये दाढ़ी आज हमारे नौजवान और जोर भाजते हैं, जब कुछ जोश की बात आए यार नारा लगाते, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। हम उनसे क्या करोगे? अरे पहाड़ उठा देंगे, पहाड़ उठा देंगे। एक अल्लाह वाले थे, नौजवानों को देखा,
जोश में ऐसे ही पहाड़ उठा देंगे। गए उनका करीबान पकड़ के उसको कहा कि 10 ग्राम की दाढ़ी तो उठती नहीं और पहाड़ उठाने की बात करता है। अबे पहले दाढ़ी रख, नबी की गुलामी कर, उसके बाद कहना कि पहाड़ उठा दे। अब वाकई जो नबी का गुलाम होता है पहाड़ उसके इशारे पे चला करता। यही फारूक आजम है, जमीन पे हुकूमत, मारा एक कोड़ा, कहा क्या अल्लाह के बंदे उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया, अगर किया है तो रोक जा, अल्लाह का बंदा उमर फतवा देता। ऐसे ही पूरी फारूक आजम के जमाने एक बार मदीने में एक पहाड़ के गार में आग बढ़ती चली, बढ़ते बढ़ते मदीना मुनव्वरा की तरफ चली, काबा के दूर कहीं जंगल में, वहां से चली, दौड़ते हुए लोग आए, अमीरुल मोमिनीन से कहा आग का दरिया बहता आ रहा है। उस वक्त फारूक आजम ने ये नहीं कहा कि जल्दी जल्दी डोल लाओ, रस्सी लाओ, दमकल लाओ, पानी लाओ। फारूक आजम का कमाल देखो, फारूक आजम ने जो कपड़ा पहना था वही कुर्ता वही जुब्बा उतारा और कहा लो और उस आग के पास ले जाके दिखाओ। जैसे ही दिखाना शुरू किया, आग के पास ले जाते, आग पीछे और आगे बढ़ते, आग पीछे और आगे बढ़ते, आग पीछे। जिस गार से आग निकली थी उसी गार में समा गई। मैं कहता हूं हवा पे हुकूमत फारूक आजम की, उस जमीन पे हुकूमत, मिट्टी पे हुकूमत फारूक आजम की, आग पे हुकूमत फारूक आजम की। अनासिर अरबा का चौथा जुज पानी है। जिस वक्त मिस्र फतह हुआ और मिस्र के फतह करने के कुछ दिनों के बाद दरियाए नील खुश्क हो गए। मिस्र के बहुत सारे लोग मुसलमानों के गवर्नर के पास आए, आके कहा कि ऐ अमीर, हमारे यहाँ ये दरियाए नील हर साल सूख जाता है, इसकी हर साल एक रस्म की जाती है। एक जवान औरत, कुंवारी औरत, उसे दुल्हन बनाकर ले जाकर दरिया में उसको बलि देते और उसे हम नाम देते हैं कि आज हमने दरिया नील की शादी कर दी। जिस दिन उसकी शादी करते हैं फिर साल भर के लिए उसमें पानी आना शुरू होता है। तो आप इजाजत दें कि ये पुरानी रस्म है, चले। याद रखो, इस्लाम जुल्म करने के लिए नहीं आया था, दुनिया से जुल्म मिटाने के लिए आया था। इस्लाम अदल व मसावत का, अमन का पैगाम लेके आया था। मिस्र के गवर्नर ने कहा कि जब अब तक जो तुमने किया, अब मुस्तफा प्यारे के गुलामों की हुकूमत है, अब ये सब नहीं हो सकता। जैसे ही ये कहा तो कहा किया क्या जाए, दरिया खुश्क हो गया है, दरियाए नील खुश्क है और दरियाए नील ही पूरे मिस्र की सरसब्जी और शादाबी का सबसे बड़ा जरिया है। जब ये खुश तो पूरा मुल्क कहज़दा करेंगे क्या? तो याद रखो, अल्लाह के नेक बंदे और या अल्लाह यही बंदों की मदद को आगे आते हैं। मिस्र के गवर्नर ने फौरन ही एक खत लिखा, मदीना मुनव्वरा शताबी के साथ भेजा। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, उनके पास सारे वाकयात लिखे, सारी तफसील लिख के कहा यहाँ के लोग एक जवान खूबसूरत बेगुनाह औरत को बिना वजह बलि देते हैं और कहते हैं हम इसकी शादी कर रहे हैं। इस जुल्म के को मैंने तो रोक दिया, लेकिन पूरे मुल्क में कहर का खतरा है, अब क्या किया जाए? तो फारूक आजम ने फौरन ही उसके जवाब में खत लिखा और वो खत भी एक नहीं दो खत लिखा। तारीख आलम में पहली बार इस तरह का काम हुआ। दो खत लिखा, एक गवर्नर मिस्र के नाम लिखा, सलाम के बाद कहा कि ऐ गवर्नर मिस्र, मैंने इस खत के साथ एक खत और दिया है, मेरा ये दूसरा खत खुश्क दरियाए नील में डाल देना, उसके बाद अल्लाह की रहमत को तलाश करना। उस खत में सिर्फ यही लिखा और दूसरा खत तारीख बताती है कि जब उसे खोल के पढ़ा गया था तो उस खत में लिखा था, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम
اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو اللہ کے بندے عمر بن خطاب کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھ کو حکم دیتا ہے اللہ کے نام سے جاری ہو۔ آج تک کبھی ایسا ہوا پہاڑ کے نام خط دیکھا آپ نے؟ پانی کے نام خط دیکھا آپ نے؟ یاد رکھو یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے، جو کسی سے نہیں ہو سکتا وہ نبی کے غلاموں سے ہو جاتا۔ اور جب نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے تو نبیوں کے امام کی شان کیا ہو؟ جب یہ خط پہنچا امیر مصر نے وہ خط پڑھا جو ان کے نام تھا، دوسرا خط دیکھا دریائے نیل کے نام، لے جا کر سب کے سامنے وہ خشک دریا میں وہ خط ڈالا۔ اسی وقت دور سے بہتی ہوئی لہریں آئیں، اور جو دریا چڑھا، میرا 1400 سال ہو گئے آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ خدا کی فرما برداری کی طاقت ہے، یہ نبی کی اطاعت شیاری کی طاقت ہے۔ آگ پر حکومت فاروق اعظم کی، پانی پہ حکومت فاروق اعظم کی، ہوا پہ حکومت فاروق اعظم کی۔ اس طرح آگ، ہوا، پانی، مٹی سب پر حکومت کر کے بتایا جو نبی کا غلام ہوتا ہے ساری دنیا کا امام ہوتا ہے۔ اور اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو دور مت جاؤ۔ الحمدللہ یہ بیٹھے ہیں حضور سیدی سرکار ابو الحسین احمد نوری کے سجادے، اور سجا حضور احمد نوری کون ہے؟ میرا امام، ہم سب کا امام، امام احمد رضا سیدی سرکار ابو الحسین احمد نوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ قادریت ہے چشتیت سے بہم، قادریت ہے چشتیت سے بہم، نقد و پلکا ہے احمد نوری۔ احمد نوری وہ ہے جس میں آدھا قادری رنگ جھلک رہا ہے، آدھا چشتی رنگ جھلک رہا ہے۔ ہم الحمدللہ مارہرہ کے حوالے سے جتنے عظیم قادری ہیں الحمدللہ فخر ہے، ہم خواجہ کی رعایا ہیں، غریب نواز کی رعایا ہیں، ہمارے راجہ ہند کے خواجہ ہیں۔ کوئی موسی ہمارا راجہ نہیں ہے، کوئی روگی ہمارا راجہ نہیں ہے، کوئی لاکھ شاہ کہلاوے ہمارے آگے بھکمنگا ہے۔ صحیح یہ ہے ہمارا راجہ تو خواجہ ہے، کرسی پہ کوئی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اگر آگ، ہوا، پانی، مٹی پہ حکومت دیکھنی ہو تو جو کرامت سے جتنا فاروق اعظم کی دیکھی اسی کا تتمہ یا کہہ لو، اسی کا عکس کہہ لو، اسی کا صدقہ کہہ لو۔ آج میرے معلیٰ میں بیٹھ کر میرا خواجہ بھی چاروں چیز پر حکومت کرتا نظر آتا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ راجہ کے اونٹ آئے، کہا اٹھو، راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ زمین سے کہہ دیا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے، بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے۔ ساتھ دوسری صبح آگے اٹھا کے تھک گئے۔ زمین پر حکومت میرے خواجہ کی تھی، جب تک میرے خواجہ نے اجازت نہ دی اونٹ اٹھا نہیں۔ اور دنیا نے دیکھا میرے خواجہ کی حکومت آگ پر بھی ہے۔ کیسی ہے؟ جوگی جے پال آیا تھا، کس شان سے آیا تھا؟ آگ کے حربے پھینکتا آیا تھا، آگ پہ آگ پھینکتا آیا تھا۔ اس وقت میرے خواجہ نے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد یوں زمین پر لکیر کھینچی، حصار کھینچا، اور حصار کھینچ کے کہا کوئی باہر مت جانا۔ حصار کا کوئی دکھ رہا تھا؟ زمین پر تو صرف زمین پہ لکیر ہی تو کھینچی تھی، لیکن آگ کے حربے آئے، آگ کے جادو کے حربے آئے۔ نہ دکھنے والی ایک دیوار حصار تک آتے، ٹکرا کے پلٹ جاتی،
दीवार तक आते, टकरा के पलट जाते। अब ख्वाजा ने बता दिया कि देखो मैं हिसार कर दूं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। अरे क्या मौजी, क्या रोगी, तुम सच्चे गरीब नवाज वाले हो जाओ। खुदा की कसम ये जितने हैं ये सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इस्लाम कल भी था, आज भी है, मुसलमान कल भी शान से रहे। हवा पे हुकूमत मेरे गरीब नवाज कैसे? जब ये जोगी जयपाल देखा आग फेंक रहा हूं कुछ नहीं होता, ये हुजूर ताज बैठे अपने मुरीदीन को ये बताते हैं, उनके शिजरे में भी, कि हर नमाज के बाद हिसार पढ़ लिया। वश्शम्स वल क़मर वन नजूम मुसख्खरात बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन इला आखिरिही। इस फारसी के जुमले। और कहा 3 बार उंगली पे दम करके कान के पीछे हिसार कर दो। आज एक बच्चा कहेगा अरे कान पे ऐसे ऐसे करते से क्या हो? हम कहते हैं, हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ताजुल मशाइख के कहने पे कह रहे हैं, और ये भी खुद से नहीं कह रहे हैं, अपने बुजुर्गों के कहे पे कह रहे हैं, ये गौसो ख्वाजा के कहे पे कह रहे हैं। जब मेरा ख्वाजा जमीन पे लकीर खींचे तो जमीन से आसमान तक हिसार हो जाए। हम कान के गिर्द हिसार खींचे, इंशाअल्लाह अल्लाह के सदक़े में हमारी भी हिफाजत होगी, हमारे माल की भी हिफाजत होगी, हमारे बीवी बच्चों की भी हिफाजत। और आगे बढ़ो। यही जोगी जयपाल देखा आग पे होता ही आया हवा में उड़ता हुआ। जब हवा में उड़ता हुआ आया, आज हम जैसे देखेंगे तो पगला जाए, उड़ रहा। अरे जब ये कौम इतनी बदबख्त हो गई, नालायक हो गई कि किसी चरसी गजेड़ी को देखे, गाड़ी देते देखे, कुत्ते के साथ बैठ के खाते देखे, 10-20 अंगूठियां पहन के, हरे पीले लाल पीले रुमाल लटका, पान खा के 3 गिरा। रुमाल हम भी लटकाते हैं। ये देखो ये रुमाल हमारे मशाइख ने कहा, हमारे मारहरा के मशाइख ने कहा रुमाल गले में डाला करो। ये इस बात की निशानी है कि ये लफ्ज़ ला की इशारा है। ला यानी कुछ नहीं, अपने आप की नफी करने के लिए हम रुमाल बांधते। और ये ढोंगी पीर, ये ढोंगी बाबा, ये काय के लिए? ये खूब पान खाते हैं, खाने का तो ढंग नहीं, इधर से पीक गिरी, इधर से पीक गिरी, इधर से पोछा, इधर से पोछा। अब कहते हैं हम सूफी हैं। अरे काय के सूफी? उसे इसी आगरा का एक वाकया याद आ गया। हुजूर गुस्ताखी माफ, हुजूर अशरफुल को कहा, एक जगह गए तो उनके कुछ मुरीद आए, कहने लगे कि हजरत पिछली बार मेरी पीर साहिबा को आपने मुरीद किया था। एक पीर साहब आए, वो अपने मुरीदा सब मुरीदन को देखते हैं। अब कोई उनसे कहने लगा तो वो फला पीर साहब आते वो तो नहीं देखते। कहा अरे वो उसको क्या समझता, मैं देखूंगा नहीं तो मैदान महशर में बख्शिश कैसे कराऊं? तो हजरत मेरी बीवी भी चाहती है कि आपको देख ले, आप उनको देख ले। तो हुजूर अशरफुल फुक़हा ने कहा कि उसका पीर इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि जब तक देखे नहीं, पहचाने नहीं, तो रसूल पाक को कैसे पहचानेगा, गौसे पाक को कैसे पहचानेगा, गरीब नवाज को कैसे पहचानेगा? अरे मियां, वहां पहचानना सूरत शक्ल की बुनियाद पे नहीं होगा, ईमान की बुनियाद पे होगा, एतकाद की बुनियाद पे होगा। ये है वो मसलक जिसे मसलक आला हजरत कहा जाता है। मसलक आला हजरत जो हर तरह के रत्ब जाबी से पाक है, ये वही मसलक है जो सरकार रिसालत माब से सहाबा को मिला, सहाबा से अइम्मे मुज्तहिदीन को मिला, अइम्मे मुज्तहिदीन से औलिया कामिलीन को मिला, उलमा रब्बानीयीन को मिला, उन सबसे मारहरा के सादात को मिला, उनसे इमाम अहमद रजा को मिला, इमाम अहमद रजा से हमको मिला। और हम जब ये कहते हैं कि कादरी सिलसिला है मुबारक मिला, मुझको निस्बत के अहमद रजा से मिली, मैं अहमद रजा को कहां से मिली? अहमद रजा को मारहरा मुतहरा से मिली। हम तो दावे से कहते हैं, हमको जो मिला अहमद रजा से मिला। डंके की चोट पे कहते हैं,
हमको जो मिला अहमद रजा से मिला, लेकिन आगे सुन लो, और हमें अहमद रजा मालहरा के सादात किराम से मिला, मालहरा की गद्दी से मिला, आले रसूल की चौखट से मिला, शाह बरकतुल्लाह की खानकाह से मिला। अहमद रजा निशानी है शाह बरकतुल्लाह की, निशानी है खानदान बरकत की। फिर दूसरी तरफ चली गई बात। और जब बड़े बुजुर्ग आते हैं, मज़ामीन ऐसे आते हैं, क्या बोलूं क्या छोड़ूं, करम है सरकार। और गरीब नवाज की बात था, तो वो जो था, देखा कि अब आग का हरबा भी काम नहीं करता, कहने लगा क्या करूं, तो हवा बोलने लगा, हम होते तो कुछ भी करते, लेकिन मेरा ख्वाजा हिंद का राजा अताए रसूल था, वो जानता था कि हवा में उड़ना कमाल नहीं है, हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ा करते हैं, पानी पे चलना कमाल नहीं है, ये तो कीड़े मकोड़े और मछली भी चला करती है। कमाल है मुस्तफा की गुलामी, शरीयत की पाबंदी। इसलिए हवा में उड़ते हुए देखा तो उसके जवाब में मेरे ख्वाजा ने अपनी खड़ाव निकाली, अपनी खड़ाव निकाल के कहा चाह या बगैर सेल के ये भी नहीं उड़ता, बगैर ईंधन के हमारी मोटरसाइकिल नहीं चलती, बगैर ईंधन के कार और हवाई जहाज नहीं चलती। अगर बगैर ईंधन के कोई चीज को चलाना हो, नबी को गुलामी करने लगो, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ। गरीब नवाज ने अपनी खड़ाव भेजी, लकड़ी की खड़ाव, उसमें कोई मशीन नहीं थी, फिर भी चली, ईंधन नहीं था, फिर भी उड़ा। अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल, हम बहुत सुनते हैं, मिसाइल बम, मिसाइल बम, मिसाइल बम, मिसाइल, इतने मिसाइल मारे, अरे इतना थूक देते तो वो मुल्क उसी थूक में दब जाता। इतने मिसाइल मारे, कहाँ गए, कहा वो मिस हो गए। तुम्हारी इतनी जदीद तहकीक, ऐसी ऐसी तहकीकात, ऐसी ऐसी मशीनें, फिर भी तुम्हारे मिसाइल मिस हो जाते हैं। अब मेरा ख्वाजा बगैर मशीन के खड़ाव फेंके, एक भी मिस नहीं होती, जहां भेजा वही जाती है, जहां भेजा वही गई। अब गई भी तो कैसे गई, जादू के सर पे ताड़ 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 ताड़। और जब गरीब नवाज की जूती पड़ी, उसका कुफ्र मिट गया, उसका जादू मिट गया, उसका गुनाह मिट गया, उसका जहन्नमी होना मिट गया। क्यों? अरे गरीब नवाज के कदमों की जूती सर पे पड़ गई। तो हमारे यहाँ यूं ही थोड़ी कहा जाता कि जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। ताजदार बनना है, नबी के गुलाम बनना। नबी वालों की जूतियां अपने सरों पे रखो, तब ताजदार बनोगे। काजी गरीब नवाज के पैर की खड़ाव चली, मिस नहीं हुई, पर चली, पार ताड़ ताड़ ताड़। और जितना खोपड़े में भूसा था सब निकाल दिया, और निकाला ही नहीं, ईमान भर दिया, ईकान भर दिया, इस्लाम भर दिया, शरीयत भर दी, सुन्नत भर दी, या विलायत भर दी, करामत भर दी। ये मेरे गरीब नवाज की सिर्फ नादैन का सदका है। तो हम कहते हो क्यों जाते हो गरीब नवाज के मज़ार पे? हम कहते हैं अरे जब सिर्फ गरीब नवाज के नादैन से इतना मिलता है तो उनके मज़ार मुबारक पे जाए तो कितना मिलेगा। शर्त यही है कि हम सच्चे दिल से सच्ची गुलामी के साथ चलें। अब वो चली, तो ये जो चली, तो आप किसी चीज को फेंके, हर चीज का जमीन की कशिश का एक उसूल है, साइंस असरा बवजह कशिश तक, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। जब किसी चीज को फेंके, जमीन उस कशिश को जब तक तो बर्दाश्त करेगी, ऊपर जाएगी तो ठप से। लेकिन इस खड़ाव को भी जाना था, थोड़ी दूर जाके आ जाती, लेकिन आई नहीं। वो जितने ऊपर गया जोगी जयपाल, उतने ऊपर चली खड़ाव। अब बता दिया
جہاں جادوؤں کی حد ختم ہوتی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی کرامت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غریب نواز کی کھڑاؤ گئی، ہوا کے مخالف گئی کہ نہیں گئی؟ تو ہوا پہ حکومت کس کی؟ تو غریب نواز کی حکومت زمین کی، غریب نواز کی حکومت آگ، غریب نواز کی حکومت ہوا پہ۔ اب پانی کا تو سبھی کو معلوم ہے، پانی کے لیے لوگ گئے، غریب نواز کے مریدین گئے تو وہاں پر کفار نے، بڑے بڑے تلک دھاریوں نے، بڑے بڑے جٹے والوں نے، آج کل آپ بھی خود دیکھ رہے ہوں گے کیسے 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 ڈھونگی آج پوری دنیا میں، پورے فیس بک واٹس ایپ پہ تو وہی بھرا، کیسے کیسے ڈھونگی۔ لیکن جب غریب نواز کے مرید گئے، وہاں کے ڈھونگیوں نے کہا کہ تم مریض ہو، تم ایسے ہو پانی نہیں لینا۔ آگے کہا حضور پانی لینے سے منع کر دیا۔ غریب نواز نے کہا اچھا یہ میرا پیالہ نگاہ، میرا کاسا، اب پانی سے کہو انا ساگر، تو خواجہ بلاتے، انا ساگر تو خواجہ بلاتے۔ اگر آج کا مرید ہو تو حضور تاج المشائخ ہم سے ہی کچھ کہہ دے کہ یہی سب خود ہی مار، تو ہم ہزار بار ادھر ادھر دیکھیں کہ کیسے مارے کیسے مارے۔ لیکن تصوف کا ایک سبق یہ بھی ہے، پیر کے ہاتھ میں مرید ایسا ہو جیسے مردہ زندے کے ہاتھ۔ پیر جب تک پیر نہ بناؤ، خوب ٹھوک بجا کے دیکھو پیر اچھا ہے کہ نہیں، پیر سچا ہے کہ نہیں۔ لیکن جب ایک بار آزما لو اچھا اور سچا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تو پھر پیر کہے تو سوچو مت۔ پیر کا حکم حرف آخر یہی ہے تصوف۔ تو ہم جیسے نہیں تھے غریب نواز کے مرید، کہا کہ پیالہ لے جا۔ ہم ہوتے تو پیالہ دیکھتے، پانی دیکھتے، پیالہ دیکھتے، پانی دیکھتے، آئے گا کہ نہیں، آئے گا کہ نہیں، آئے گا کہ نہیں۔ مرغی کے ناک میں پر آدھا ادھر آدھا ادھر، بھی چوں ہوگا کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں۔ لیکن سچا مرید وہ ہوگا۔ پیر نے کہہ دیا اب ہمیں کچھ نہیں، جب پیر نے کہہ دیا کہہ دیا، پیالہ لے کے گئے، اب کہا خواجہ بلاتے، انا ساگر، خواجہ بلاتے، سارا انا ساگر پیالے، سارا انا ساگر پیالے، انا ساگر ہی نہیں، اجمیر اور قرب جوار کے زمین کے جتنے پانی کے سب پیالے۔ کیا سمجھتے ہو پانی پر حکومت میرے خواجہ کی ہوئی کہ نہیں؟ اب پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ لوگ آئے معافی تلافی کی، روئے دھوئے، حضرت نے کہا لے جا یہ پیالہ الٹ دو، الٹا پیالہ بھرا انا ساگر، الٹا پیالہ بھرا پوری زمین، اجمیر کی سرزمین۔ لیکن یہاں ایک بات اور سن لو، میرے خواجہ کو کرامت دکھانے کی کوئی شوق نہیں تھا۔ میرا خواجہ تو کربلا والوں کی عظمت پر پہرے داری دے رہا تھا۔ میرے خواجہ کو پتا تھا کہ امام حسین پر یہ نجدی، یہ وہابی، یہ گستاخ، یہ خارجی یہ الزام رکھیں گے کہ دیکھو امام حسین کربلا میں مجبور تھے، پانی نہیں پلا سکے، دجلہ بہ رہا تھا، بچوں کو نہیں پلا سکے، خود نہیں پی سکے۔ تو میرے خواجہ نے اس کربلا پہ اٹھنے والے سوال کا جواب اجمیر میں دے دیا کہ اے میرے حسین پر کی عظمت پر حرف رکھنے والوں، میں حسین نہیں، حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، اتنی پشت کا بعد ہوں حسینی ہوں۔ اور اس کے بعد جب میرے حکم پر انا ساگر آ سکتا ہے تو میرے آقا حسین اگر حکم دے دیتے جانے کتنے دریائے دجلہ اور فرات ابل پڑا، اگر علی اصغر زمین پہ ایڑی رگڑ دیتے تو میاں زمین سے پانی کو فوارے جاری ہو جاتے۔ تو حضور غریب نواز کی حکومت ثابت ہوئی کہ نہیں، آگ ہوا پانی مٹی۔ بات بہت ہو چکی میرے دوستو، اب میں اپنے آخری پڑاؤ کی طرف آتا ہوں۔ درود پاک پڑھے میں ایک دم آخری پڑاؤ میرے دوستو، حضرت سید شاہ مدینہ اولیاء کا عرس میں پہلے عرض کر چکا، اولیاء کے عرس پر اولیاء کی عظمتیں بیان ہوئی، وہ ہو گئی۔ اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ سید شاہ مدینہ اولیاء کی روحانی
برکت ہے کہ ایک سید کو آپ کے سامنے بلا لیا۔ یہ حضور تاج المشائخ سرکار امین ملت، یہ ان کے شہزادے سرکار امان میاں۔ میں تو جب بھی امان میاں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم اہل سنت کے لیے امین بھی موجود ہیں، امان بھی موجود ہے، اور یہ دونوں یادگار ہیں سید مصطفیٰ حیدر حسن کی، اور وہ یادگار ہیں حضرت شاہ تاج العلماء سید اولاد رسول محمد میاں، اور ہمارے تاج المشائخ یہ بھی مرید حضور تاج العلماء ہی کے ہیں۔ اور پھر وہ یادگار ہے حضرت شاہ ابو القاسم محمد اسماعیل حسن علیہ رحمت الرضوان۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، جس خانقاہ کا سجادہ نشین آج بیزاک آیا، وشاکھاپٹنم آیا، میرے دوستو الحمدللہ یہ وہ خانقاہ ہے کہ ابھی میں نے کہا ہم کو تو جو ملا احمد رضا سے ملا، اور احمد رضا ہم کو مارحلہ مطہرہ سے ملا۔ یہ وہ خانقاہ کہ اگر میں اس خانقاہ کی تعریف نہیں، میں کیا کروں گا، تعریف جو حقیقت ہے وہ اگر بیان کرنے لگو صبح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی میرے حافظے میں جو ہے وہی نہیں ختم ہے۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ رسول پاک صاحب الاولاد، یا وہ رسول کہ 80 سال کا جہنمی مشرک میرے نبی کے سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، نام لے لے، جہنمی ہے تو جنتی ہو جائے، انہی کی اولاد ہے، یہ انہی کی آگ ہے۔ ان کے دادا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم عشرہ مبشرہ میں سے خلفاء راشدین میں چوتھی، ان کی دادی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار، اور پھر امام حسین شہید کربلا، امام حسین کے اولاد حضرت سیدنا امام سید سجاد زین العابدین، وہ زین العابدین جن کو سید سجاد کہا جائے، وہ سجدہ کرنے والے۔ ہم کیسے قادری ہیں کہ سجدہ نہیں کرتے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ حرم شریف میں رات کا وقت تھا، دیکھا ایک ساتھ بہت رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، سوچنے لگے کہ ایسا لگتا ہے شاید یہ سب سے زیادہ گنہگار ہیں، اس لیے اتنا رو رہے ہیں۔ اور جب صبح کی پاؤ پھٹی اجالا ہوا تو دیکھا تو حیرت زدہ کہ امام حسن مجتبی ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا رب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے غوث پاک حرم مطہر میں کنکریلی زمین پر تپتے ہوئے کنکروں پہ اتنے سجدے کرتے تھے کہ غوث پاک کی پیشانی مبارک زخمی ہو جاتی۔ ہم کہتے ہیں قادری، بس قادری فیضان لیں گے، چشتی فیضان لیں گے، خالی بس نام سے خالی نیاز کھا کے فیضان لیں گے۔ یا اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے نیاز کا دامن تھامو، ایک ہاتھ سے نماز کا دامن تھامو۔ سید سجاد کی اولاد ہے، ان کے شہزادے ہیں امام محمد باقر، اور انہی کے بھائی ہیں حضرت سیدنا زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت زید شہید کی تاریخ بیان کروں، وقت بہت چلا جائے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ ان کی شہادت بالکل ایسی جیسی امام حسین کی شہادت، اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی نسب کے ساتھ جو کچھ بھی قوم نے کیا، بادشاہوں نے کیا، انہی کا ایک خاندان واسط میں رہنے لگا، جو بغداد اور کربلا کے بیچ ایک ندی کے کنارے واسط سے خاندان آج کے سرہند شریف میں آئے۔ پھر یہاں سے خاندان کے 3/4 لوگ واپس گئے، ایک حصہ بچا، ایک شہزادے بچے، وہ وہاں سے آئے جن کا نام سید محمد صاحب دعوت الصغرا۔ یہ اللہ کے ولی اور بہت بڑے سپہ سالار، بڑے فوجی،
शमशुद्दीन अल्तमश के फौज के एक सिपह सालार उन्हीं की इजाजत से ये आए, अब बिलग्राम शरीफ में गजा किया, जिहाद किया, अब बिलग्राम को फतह किया, और फिर इस वाक़े को हो गए 800 साल से ज्यादा। कितने? 800 साल। ये लोग ऐसे नहीं है जैसे हम और आप हैं कि दो नस्ल के ऊपर पता ही नहीं। इनकी यहां से लेकर रसूल पाक तक एक एक हसद का पता, नसब का पता, असल का पता, नस्ल का पता। ये वो खानदान है, ये कोई बता नहीं सकता, कोई छुपा नहीं है, सब छपा है। किसकी औलाद है, किसकी औलाद। 800 साल से बिलग्राम शरीफ की। अब बिलग्राम शरीफ में ये जो हजरत साहब दावतुस्सगरा सैयद मोहम्मद नियाज़ वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक तरफ सिपह सालार लश्कर है तो दूसरी तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा असल के चिश्ती है ये हजरत। ये तो शाह बरकतुल्लाह के जमाने से कादरी रंग चढ़ गया, वरना कादरी ये, चिश्ती ये, नक्शबंदी ये, सोहरवर्दी ये, जितने सलासिल हैं सारे सलासों का अजीम संगम अगर कहीं मिलेगा तो मारहरा की खानवाद बरकतिया मिलेगा। हर रंग है यहाँ, कादरियत चिश्तियत से बहम नगद पलका है अहमद नूरी। फिर उसके बाद 800 साल से बिलग्राम में फिर ये सिलसिला चला, और ये जो नकल मकानी तरके वतन दीन के लिए, इस्लाम के लिए होता रहा, होता रहा, होता रहा। यहाँ तक के इतिहास से 400 साल पहले सैयदना शाह मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी ये बिलग्राम से मारहरे तशरीफ लाए, शाहजहां का जमाना। फिर उनके बाद शाह उवैस को बिलग्राम में रहे, उनके शहजादे शाह सैयदना शाह बरकतुल्लाह इश्की तेनी। आपके आंध्रा में सलाम बहुत पढ़ा जाता है, या शफी अलवरा सलामुन अलैह, या नबी अल हुदा सलामुन अलैह। ये सलाम किसका है शायद आपको भी न पता हो, ये इन्हीं के दादा सैयदना शाह बरकतुल्लाह का सलाम, ये शाह बरकतुल्लाह का लिखा हुआ सलाम है। और ये सलाम पूरे दुनिया इस्लाम में राइज है। बड़ी बड़ी खानकाहों में जिनका कोई ताल्लुक यहाँ से नहीं है, उनकी खानकाहों में भी ये सलाम ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ा जाता है। कहने दिया जाए ये सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम। शाह बरकतुल्लाह, और सब शाह बरकतुल्लाह का भी अगर मैं तफसील में जाऊं तो बहुत वक्त लगे, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। मियाँ ये वो लोग हैं कि जिनके नाम में ऐसी बरकत है, जिनके नाम में ऐसी बरकत है, नाम तो नाम। यही शाह बरकतुल्लाह है। इनके पास अगर कोई तावीज़ के लिए उनकी आदत थी कि कोई का चिट्ठी लिख के दे दे, तो लोग कुछ लिख के दे देते, हजरत ये काम, हजरत ये काम, हजरत ये काम। हजरत देखते उसी कागज पे लपेटते, कहते ले जाओ तावीज़ बांधो, खोल के देखना नहीं, खोल के देखना नहीं। ये है हाल इस खानदान का, शाह बरकतुल्लाह। फिर उसके बाद सैयदना शाह आले अहमद, शाह हमजा, शाह आले रसूल, शाह आले बरकत, सैयदना आले अहमद अच्छे मियाँ। और फिर उसके बाद हजरत शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी। मैं दो वाक़या तो जरूर अर्ज करूंगा। सैयदना शाह आले अहमद अच्छे मियाँ इतने अच्छे कि शम्स मारहरा कहा जाता। आला हजरत ने जितने अशआर आल अहमद अच्छे मियाँ के लिए और अबुल हुसैन अहमद नूरी के लिए लिखे, किसी के लिए नहीं। मारहरा इन दो सैयदों के लिए सरकार आला हजरत ने बहुत लिखा। आले अहमद खुज़्बे यदी, या सैयद हमजा कुन मददी, या आला हजरत का शेर। आले अहमद खुज़्बे यदी, या सैयद हमजा कुन मददी, वक्त खजाने उम्र रजा हो न बढ़ के हुदा से आरी शाह, या आला हजरत का शेर। और बहुत कुछ कहा। देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया, वो अच्छे मियाँ आया, अच्छों का मियाँ आया, वो अच्छे मियाँ आया, अच्छों का मियाँ आया। जिन अच्छों के मियाँ की यादगार ये साहिबुल मशाइख है, वही सैयद आले अहमद अच्छे मियाँ अपने जमाने में इल्म ज़ाहिर के भी बेमिसाल, इल्म ज़ाहिर में भी बेमिसाल, इल्म बातिन में भी बेमिसाल। उनके जमाने में
بغداد معلیٰ سے ایک صاحب ہندوستان آئے. بغداد معلیٰ میں ان کو وحدت الوجود ایک تصوف کا مسئلہ ہے. عوام کو ہم کیا سمجھائیں؟ ہم خود ہی نہیں صحیح معنوں میں اس کو تشریح کر پائیں تو کیا ہم سمجھائیں گے. لیکن وحدت الوجود ایک مسئلہ ہے تصوف کا. تو وحدت الوجود کا مسئلہ ایک صاحب نے بغداد معلیٰ کے سجادہ نشین سے پوچھا. وہ سمجھاتے رہے, سمجھا نہ سکے. تو کہا اس وقت غوث پاک کی عنایت ہندوستان میں بڑھ رہی ہے, ہندوستان چلے جاؤ, وہیں پہ یہ مسئلہ حل ہوگا. وہ ہندوستان آئے. دلی والوں کی انہی دلی ولیوں کی دل صحیح تعریف اور تفسیر پہ وہ آئے دلی. اور وہ زمانہ تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پوچھا کہاں سے آئے, کیوں آئے, کیسے آئے, کیا معاملہ. انہوں نے تفصیل عرض کی. تو کہا یہ مسئلہ تو میں اتنا نہیں اچھا سمجھا سکوں گا, میرے بھائی آل احمد اچھے میاں مارہرہ میں ہے, ان کے پاس چلے گا, وہیں یہ مسئلہ حل ہوگا. تو یہ بیچارہ بغداد کا چلا, دلی آیا, دلی سے مارہرہ جس وقت پہنچا شام کا وقت تھا. حضور آل احمد اچھے میاں مسجد شریف سے نکل کے یا خانقاہ سے نکل کے آ رہے باہر تھے. اس وقت چھپر کے پھوس کے سب مکانات تھے. یہ صاحب یہاں سے گئے, حضرت نے دیکھا, سلام انہوں نے کیا, حضرت نے دیکھا تو کنارے ہو گئے. وہی عربی میں بات ہونے لگی, پوچھنے لگے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا ہو. انہوں نے کہا حضور مسئلہ ہے, انشاءاللہ اطمینان سے بتاؤں گا. کہا بتا دو کیا ہے. انہوں نے کہا وحدت الوجود کا مسئلہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا, وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں بھیجا گیا. تو حضرت نے بجائے سمجھانے کی ہاتھ ایسے بڑھایا چھپر, اور چھپر پر سے ایک تنکا اتارا, اور تنکا اٹھا کے ان کے سر پہ ڈالا. کہا رے وحدت الوجود کا مسئلہ تو اتنا آسان ہے, اتنا ہلکا, جیسے یہ تنکا, جیسے ہی کہا جیسے یہ تنکا. ارے میاں تنکا پڑا, 14 طبق روشن ہو گئے, شرح صدر ہو گیا, وحدت الوجود کا مسئلہ حل ہو گیا. ارے میاں یہ خواجہ والے ہیں, خواجہ والے. اگر خواجہ کی کھڑاؤں جوگی جے پال کے سر پہ پڑے تو ان کے 14 طبق روشن کر دے. اور یہ غلام خواجہ ہیں آل احمد اچھے میاں, یہ غلام غوث ہیں آل احمد اچھے میاں. ان کے ہاتھ کا تنکا پڑے تو 14 طبق روشن ہو جائے, شرح صدر ہو جائے. چاہیے صحیح ہوا. کہا حضور مسئلہ تو حل ہو گیا, بغیر سمجھائے حل ہو گیا. کہا کہ حضور اب اجازت دیجئے چلوں. کہا اب آئے ہو تو رکو کچھ دیر. کہا نہیں حضور رکتا نہیں, ابھی چلا, ابھی چلا. فوراً سے کیا واپس, مارا مار دلی پہنچا. شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمٰن نے دیکھا, کہا بڑی جلدی آ گئے. کہا حضور یہ ایسا ہوا. کہا ارے جب ایسا ہوا تنکے میں مسئلے کو حل کر دیا, کچھ دن اور رک جاتے اور کچھ مل جاتا. کہنے لگے حضور میں ڈر گیا. ارے میاں جس کو دیتے دیر نہیں لگتی اس کو لیتے کتنی دیر لگتی. اگر کچھ دیا ہوا واپس لے لیتے تو کیا کرتا, اس لیے واپس چلا آیا. یہ ہے شاہ احمد اچھے میاں. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا, وہ اچھے میاں آیا, اچھوں کا میاں آیا. اور انہی کے بھائی سید شاہ علی برکات سترے میاں. علی برکات سترے میاں اپنی انگلی, شہادت کی انگلی پر پٹی باندھے رہتے تھے کپڑے کی. اب سب لوگ پوچھتے بھی حضرت کچھ زخم ہے, کچھ مار لگی, کیوں پٹی بندھی. کا رہنے راز کی بات ہے, راز رہنے, کسی کو نہیں بتایا. لیکن ایک دن ان کے پوتے صاحب ان کے زانو میں بیٹھے تھے, اور میاں گھر والے کچھ بھی نہ ہو تو بہت کچھ ہوتے, دکھنے میں لگتا ہے کچھ نہیں, لیکن میاں یہ کیا ہیں, یہ وہ ہیں جن کے پیچھے سادات کا پورا گھرانہ, جن کی پشت پناہی کو ان کے آباء و اجداد کا پورا گھرانہ یہاں سے لے کے رسول پاک تک. تو ان کے پوتے تھے, انہوں نے کھیلتے کھیلتے وہ پٹی پکڑ کے کھینچی. جیسے پٹی کھینچی تو انگشت شہادت پر بخط قدرت اللہ لکھا ہوا تھا, اللہ لکھا ہوا تھا. اسی کو چھپا رہے. ایک آج ہم ہیں, اور یہ جو ڈھونگی بابا ہیں
کہ ڈھونگی بابا لوگوں کا حال یہی رہتا، ان کو چلنا نہیں آتا، اور ان کے جو مرید ہیں ان کو ہوا میں اڑاتے، ہمارے حضرت ایسے، ہمارے حضرت ویسے، ہمارے حضرت پیسے، خود تو آتا کچھ نہیں ہے، ان کے ایجنٹ گھومتے رہتے، ایجنٹ ان کی خود تعریف کرتے، اور یہ اللہ والے اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، اپنی کرامتوں کو چھپا رہے ہیں۔ بیٹھ کے جب خاتمین نے دیکھا انگلی پہ بخط قدرت اللہ لکھا ہے، تو اب لوگوں کو تشویش نہیں، حیرت ہوئی، اور حیرت میں کہا حضور یہ اللہ کیسے لکھا، یہ اللہ کیسے لکھا گیا؟ کہنے لگے کہ میں تو چھپانا چاہتا تھا، اب بچے نے کھول دیا، راز کھل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں اور اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو اسی انگلی سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا اثر انگلی پہ نہ پڑے گا تو دل پہ کیا پڑے گا؟ یہ ہے وہ اللہ والے، یہ ہے وہ اللہ والے جن کے گھرانے میں اللہ نے اس دور سے لے کر آج تک جو اللہ نے جو دیا ہے نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ آج ہم بیان کر سکتے ہیں۔ آج عمر کی اس منزل میں ہم نے تو جوانی سے دیکھا ہے، ان کے عزیزی سے ہم نے ان کی زیارتیں کی، اس وقت سے آج تک صحیح ہے، اس دور میں آرام سے گھر پہ بیٹھے رہے۔ ان کا چہرہ اتنا جوان ہوتا جاتا۔ سرکار مفتی اعظم کو دیکھیں، سرکار مفتی اعظم پورا ہڈی ڈھانچہ ہو گیا تھا، لیکن یہ جب کپڑے اتارے تو اندر ڈھانچہ جیسا دکھتے، اور چہرہ دیکھو تو دیکھتے رہتا۔ اور خالی انہیں کو نہیں، ہم نے حضرت شاہ مفتی شریف الحق امجدی کو دیکھا، حضور اشرف الفقہا کو دیکھا، حضور تاج شریعت کو دیکھا، اور دیگر اکابر جو موجودہ زمانے کے ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھا، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، چہرے کی چمک اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا جلوہ دیکھنا ہو حضور تاج المشائخ کو آپ دیکھ لیں کہ کہیں سے نظر نہیں آتا کہ یہ بیمار ہے یا ان کے اس منزل پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ برکتیں ہیں جو ان کے خاندان سے ان کو ودیعت ہوئی ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے مریدین کو سلامت رکھے، ان کے خاندان کو سلامت رکھے، ان کے خاندان کے شہزادوں کو سلامت رکھے، ہم جیسے اس خاندان کے بھکاریوں کو سلامت رکھے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسا پیر ملا ہے تو مرید بعد میں جب اعلان ہو تو جو لوگ اب تک مرید نہ ہوئے ہو، یہاں کوئی چاپلوسی کی بات نہیں ہے، جو فقیر وہی کہتا ہے جو دل سے آواز نکلتی ہے، جو مرید نہ ہوئے ہو۔ اب وقت غنیمت ہے، سید مدینہ شاہ اولیاء کا عرس ہے، ایک سید زادہ تشریف لایا ہوا ہے، اور یہ اس گھرانے کا کہ اس بار بر صغیر میں قادری سلسلے کی سب سے بڑی خانقاہ، جہاں سے قادریت کا جام پورے بر صغیر میں پھیلا ہے، وہ خانقاہ کا سجادہ آج یہاں جلوہ فرما ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔